اللہ کریم جو کہ خالق ہے، اس نے اپنے لیے علام الغیوب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ تو وہ تو خالق ہے اور اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ خالق کے لیے کیا غائب ہو سکتا ہے؟ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سارے زمانے وہ خود پیدا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا غیب کے ساتھ یوں تعلق نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب جاننے والا ہے۔ وہ تو خالق ہے، اور خالق کی نگاہ میں کسی امر کے پوشیدہ ہونے کا قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور خالق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پاس بلاتا ہے، اپنی آسمان دکھاتا ہے، سیر کراتا ہے، عرش دکھاتا ہے، لامکان دکھاتا ہے، سدرۃ المنتہا کی سیر کراتا ہے، کعبہ کوسین کی سیر کراتا ہے، مقام محبوب کی سیر کراتا ہے، بلکہ بڑے انعامات، تجلیات عطا فرماتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کراتے ہیں۔ اس میں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانوں کی بھی سیر کرا دے؟ آسمان کی سیر تو کرا رہا ہے، اور اگر وہ زمانوں کی سیر کرا دے، آنے والے دور کی سیر کرا دے، گزرے ہوئے زمانوں کی سیر کرا دے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب کے نہ جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا واقعہ ہوا لشکر والوں کا؟ یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ محاورہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہو، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کیا ہے، کیونکہ عطا فرمانے والے نے جتنا عطا فرما دیا وہ اس کی مرضی۔ اگر زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ طے کرایا جا سکتا ہے تو ماضی سے مستقبل کے فاصلے میں کیا دیر ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کا آشکار ہونا ہمارا ایمان ہے۔ کیلکولیشن یہ بتا سکتی ہے کہ سائنس بتا سکتی ہے کہ 5000 سال بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ سائنس کے اندر تقریباً صحیح اندازے ہو سکتے ہیں، پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں فلاں جگہ پہ، یہاں سے دریا جو ہے وہ فلاں رخ پہ بہہ جائے گا، چشمے پھوٹنے والے ہیں، فلاں جگہ پہ بیرننس ہونے والی ہے، وائلڈنس ہونے والی ہے، صحرا بن جائیں گے، سمندر آنے والے ہیں، واقعات ہونے والے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے، یہ اس کے اندازے سچ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ کچھ ملین ایئرز کے بعد ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ سائنس کی بتائی ہوئی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے علوم میں سے ایک علم ہے، جس کو اللہ نے وحی سے نوازا۔ تو وحی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ وحی کی وسعت ہے یا وحی کی ڈیپتھ ہے، یہ صاحب وحی جان سکتا ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے، اور صاحب الہام جو ہے وہ الہام کو جان سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے جو کتاب ہے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے کم از کم صاحب الہام ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب یوں نہیں ہے کہ کسی پریس سے نکلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی پر ڈپینڈ کر رہی ہے، یہ کتاب وحی کے ذریعے آ رہی ہے، آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے مفسرین جو تفسیر بیان کرتی ہیں، کم از کم ان کا آسمان کے ساتھ تھوڑا بہت رابطہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں فرق ہے، جبکہ کلام ایک ہے۔ صاحبان تفسیر جو ہیں وہ قرآن پاک کو جدید دور کے کانسیپٹ میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جو ہیں وہ سامعین، پڑھنے والے قاری، اس لیے وہ ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، جس سے وہ حال میں خود پاپولر بھی ہو جائیں۔ اس لیے جتنے درویش ہیں، فقیر ہیں، انہوں نے کم ہی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفسیر ہو جانا بہتر ہے، تفسیر کی ضرورت کوئی نہیں جبکہ کلام موجود ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر عالم الغیب کہہ دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، عین ایمان ہوگا۔ ہم جانتے تو نہیں کہ عالم الغیب کتنا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ
ایک عالم الغیب ہے، اللہ کریم، جس پر جو آشکار کر دے۔ باقی یہ کہ کائنات کی وسعتیں کسی سائنس کے بس میں نہیں ہیں، کسی جاننے والے انسان کے بس میں نہیں ہیں، بلکہ وہ خالق اور خالق کی مہربانی کے بس میں ہیں۔ غیب کیا ہے؟ تو ہم سے آگے یقین کی منزلیں، الہام کی منزلیں، تیقن کی منزلیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی منزلیں، وہ جب چاہے پردہ اٹھا دے۔ غیب کے اندر سے ظہور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آگاہ راز کر دیتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے، اور بڑے کام کی دعا ہے کہ یا اللہ آگاہ راز کر دے۔ ایک آپ کائنات کے راز سے آگاہ ہو جاؤ، اور اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات اپنے اندر دریافت کرنی چاہیے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، خیالات کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، پیدا ہو ہی کیوں رہی ہیں، بینائی کیا گل کھلا رہی ہے، انسان اچانک غصے میں کیوں آ جاتا ہے، انسان اچانک بے بس کیوں ہو جاتا ہے، بتاؤ کہ آنسو کہاں سے آتے ہیں، کدھر چلے جاتے ہیں، آنسو کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ہر انسان جو آنسو بہاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، کبھی غم کے آنسو، کبھی خوشی کے۔ عجیب بات ہے نا، کبھی کوئی انسان اچھا کیوں لگتا ہے، یہ جو اچھا لگنا ہے یہ کیا ہے؟ سارے لوگوں سے واجبی سا تعلق، اچانک ایک انسان نظر سے گزرتا ہے اور اس سے تعلق ہو گیا، وہ واجبی تعلق کے علاوہ ہے، خصوصی تعلق پیدا ہو گیا۔ آپ نے ایک انسان کو صرف دیکھا، آپ کے پاؤں کی رفتار جو ہے ڈگمگا گئی، یہ کیسا واقعہ ہوا؟ اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو رہا ہے، اس واقعے نے اچانک آپ کے خیالات کو بدل دیا، آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیا، اچانک آپ سے چھوٹا سا مشاہدہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ ایک چھوٹے سے واقعے سے رحم دل ہو جاتے ہیں۔ کسی کا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا تو وہ رحم دل ہو گیا، کسی کا دوست پردیس چلا گیا تو اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ بعض اوقات ساتھ رہنے والے مزاج بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چلے جانے کے بعد مزاج میں تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی تیری یاد تجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ سب غیب کی کہانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی کا نام ہے باطن، اسی کا نام ہے مشاہدہ باطنی، اسی کا نام ہے عطائے الہی۔ جس طرح آسمان پر ٹڈی دل آ جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، اسی طرح خیال کے پرندے بھی آپ کے سروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مناسب سر مل جائے، ایسا سر مل جائے جو سرفراز ہونا چاہے، اور وہ تھوڑا سا سرنگو رہے، فخر میں نہ آئے۔ جب اس پر خیال کا پرندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اچانک بدل جائے گا۔ یہ علوم کے پرندے، مشاہدات کے پرندے آسمان سے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور ارواح نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے۔ یہ آپ کا خیال بدلیں گے، آپ کا احساس بدلیں گے، آپ کے حجابات اٹھائیں گے، آپ کے اندر کی سیاہی کو اجالے میں بدلیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کی زبان سے بیان ہونے والا علم ایسا ہوتا ہے کہ آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم آپ کا علم نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کدھر سے آ گئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی روح کا کرشمہ ہو، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ وہ روح وہاں سے آپ کا لنک ملا دے گی تو آپ کا خیال روشن ہو جائے گا، جہاں سے خیال عطا کیا جاتا ہے۔ اگر خیال کا لنک وہاں مل جائے تو وہاں غیب کو جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب غیب بیان ہو جائے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سچے دل سے قوی تسلیم کے بعد وہ مشاہدہ تجربہ ہو جاتا ہے، اور مستند انسان کی بات جو ہے وہی ایک سند ہوتی ہے۔ مستند کا فرمایا ہوا آپ کے لیے سند ہوگا، یہ پکی بات ہوگی۔ اس لیے آپ کو یقین کرنا پڑے گا،
اور جتنا یقین قوی ہوگا اتنا ہی آپ کا مشاہدہ یا تجربہ ان رعنائیوں کا، روحانی دنیا کا مضبوط ہوگا۔ اب یہ آپ کے لیے غور کرنے کے مقامات ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کب تک ہوتا ہے؟ غیب سے پہلے دائرہ معلوم کتنا ہوتا ہے؟ جوں دائرہ معلوم پھیلتا جاتا ہے آپ غیب کے اندر داخل ہوں گے، آپ کی نگاہ غیب میں داخل ہوگی اور اس کا فضل آپ کو غیب کی سیر کرا دے گا۔ جب دید کی تلاش ہے آنکھوں کو بند کر، جب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا ہم نے آنکھیں بند کر لیں، اب بند آنکھ کرنے کے بعد دیکھتا ہے کیسے کیسے مشاہدے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نظارے، یہ غیب کے نظارے کرائے، ہمارے دل میں یہ تڑپ ہو، ہمارا دل ذکر سے جاری ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مشاہدے کروائے، اپنے غیب کے مشاہدے کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔